النوع السابع ساتویں قسم اسمائی جازمہ فعل۔ سوال: سمائی عوامل کی ساتویں قسم کن اسما کے متعلق ہے؟ جواب: سمائی عوامل کی ساتویں قسم ان اسما کے متعلق ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ سوال: فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما کتنے ہیں؟ جواب: فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما 9 ہیں۔ سوال: یہ اسما فعل مضارع کو کب جزم دیتے ہیں؟ جواب: جب یہ اسما ان کے معنی پر مشتمل ہو اور یہ اسما 2 فعلوں پر داخل ہوتے ہیں۔ پہلا فعل دوسرے کا سبب ہوتا ہے۔ فعل اول کو شرط اور فعل ثانی کو جزا کہتے ہیں۔ اگر دونوں فعل مضارع ہو یا پہلا فعل مضارع ہو اور دوسرا فعل مضارع نہ ہو تو فعل مضارع پر جزم دینا ضروری ہوگا۔ پوائنٹ فرسٹ، اسم جازم من۔ سوال: فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے پہلا اسم کون سا ہے؟ جواب: فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے پہلا اسم من ہے۔ سوال: کیا من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے یا غیر ذوی العقول کے لیے؟ جواب: من صرف ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً من یکرمنی اکرمہ، جو میری عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا۔ ان یکرمنی حامد اکرمہ، یعنی اگر حامد میری عزت کرے گا تو میں اس کی عزت کروں گا۔ اور ان یکرمنی حماد اکرمہ، اگر حماد میری عزت کرے گا تو میں اس کی عزت کروں گا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اسم جازم ما۔ سوال: فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے دوسرا اسم کون سا ہے؟ جواب: فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے دوسرا اسم ما ہے۔ سوال: کیا ما ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے یا غیر ذوی العقول کے لیے؟ جواب: ما اکثر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً ما تشتری اشتری، جو تو خریدے گا وہی میں خریدوں گا۔ ان تشتری الفرس اشتری الفرس، یعنی اگر تو گھوڑا خریدے گا تو میں بھی گھوڑا خریدوں گا۔ ان تشتری الثوب اشتری الثوب، اگر تو کپڑا خریدے گا تو میں بھی کپڑا خریدوں گا۔ پوائنٹ تھرڈ، اسم جازم ایون۔ سوال: فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے تیسرا اسم کون سا ہے؟ جواب: فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے تیسرا اسم ایون ہے۔ سوال: ایون ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے یا غیر ذوی العقول کے لیے؟ جواب: ایون صرف ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے لیے اضافت لازم ہے۔ مثلاً ایہم یضربنی اضربہ، ان میں سے جو مجھے مارے گا میں اسے ماروں گا۔ ان یضربنی حامد اضربہ، یعنی اگر حامد مجھے مارے گا میں اس کو ماروں گا۔ ان یضربنی حماد اضربہ، یعنی اگر حماد مجھے مارے گا تو میں اس کو ماروں گا۔ پوائنٹ فورتھ، اسم جازم متی۔ سوال: فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے چوتھا اسم کون سا ہے؟ جواب: فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے چوتھا اسم متی ہے۔ سوال: کیا متی زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے یا مکان کے لیے؟ جواب: متی زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً متی تذهب اذهب، جب تو جائے گا تب میں جاؤں گا۔ ان تذهب اليوم اذهب اليوم، یعنی اگر تو آج جائے گا میں بھی آج جاؤں گا۔ ان تذهب غدا اذهب غدا، یعنی اگر تو کل جائے گا میں بھی کل جاؤں گا۔ پوائنٹ ففتھ، اسم جازم اینما۔ سوال:
فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے پانچواں اسم کون سا ہے؟ جواب، فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے پانچواں اسم اینما ہے۔ سوال، کیا اینما زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے یا مکان کے لیے؟ جواب، اینما مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً اینما تمشی امشی، جس جگہ تو چلے گا اسی جگہ میں بھی چلوں گا۔ ان تمشی الی المسجد امشی الی المسجد، یعنی اگر تو مسجد کی طرف چلے گا تو میں بھی مسجد کی طرف چلوں گا۔ ان تمشی الی السوق امشی الی السوق، یعنی اگر تو بازار کی طرف چلے گا تو میں بھی بازار کی طرف چلوں گا۔ پوائنٹ 6، اسم جازم انا۔ سوال، فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے چھٹا اسم کون سا ہے؟ جواب، فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے چھٹا اسم انا ہے۔ سوال، کیا انا زمان کے لیے استعمال ہوتا یا مکان کے لیے؟ جواب، انا مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً انا تکن اکن، جہاں تو رہے گا وہی میں رہوں گا۔ ان تکن فی البلدۃ اکن فی البلدۃ، یعنی اگر تو شہر میں رہے گا تو میں بھی شہر میں رہوں گا۔ ان تکن فی البادیۃ اکن فی البادیہ، یعنی اگر تو جنگل میں رہے گا تو میں بھی جنگل میں رہوں گا۔ پوائنٹ 6، اسم جازم مہما۔ سوال، فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے ساتواں اسم کون سا ہے؟ جواب، فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے ساتواں اسم مہما ہے۔ سوال، کیا مہما زمان کے لیے استعمال ہوتا یا مکان کے لیے؟ جواب، مہما زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً مہما تذهب اذهب، جس وقت تو جائے گا میں بھی جاؤں گا۔ ان تذهب اليوم اذهب اليوم، یعنی اگر تو آج جائے گا تو میں بھی آج جاؤں گا۔ ان تذهب غدا اذهب غدا، یعنی اگر تو کل جائے گا تو میں بھی کل جاؤں گا۔ پوائنٹ 8، اسم جازم حیثما۔ سوال، فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے آٹھواں اسم کون سا ہے؟ جواب، فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے آٹھواں اسم حیثما ہے۔ سوال، حیثما زمان کے لیے استعمال ہوتا یا مکان کے لیے؟ جواب، حیثما مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً حیثما تقعد اقعد، جس جگہ تو بیٹھے گا میں بھی بیٹھوں گا۔ ان تقعد فی القریۃ اقعد فی القریۃ، یعنی اگر تو گاؤں میں بیٹھے گا میں بھی گاؤں میں بیٹھوں گا۔ ان تقعد فی البلدۃ اقعد فی البلدۃ، یعنی اگر تو شہر میں بیٹھے گا میں بھی شہر میں بیٹھوں گا۔ پوائنٹ 9، اسم جازم ازما۔ سوال، فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے نوواں اسم کون سا ہے؟ جواب، فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے نوواں اسم ازما ہے۔ سوال، کیا ازما ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے یا غیر ذوی العقول کے لیے؟ جواب، ازما صرف ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً ازما تفعل افعل، جو تو کرے گا میں بھی کروں گا۔ ان تفعل الخیاطۃ افعل الخیاطۃ، یعنی اگر تو درزی کا کام کرے گا تو میں بھی درزی کا کام کروں گا۔ ان تفعل الزراعۃ افعل الزراعہ، یعنی اگر تو کاشتکاری کرے گا تو میں بھی کاشتکاری کروں گا۔ مضارع کو جزم و رفع کا جواز۔ سوال، فعل مضارع کو رفع اور جزم کا جواز کس صورت میں ہے؟ جواب، جب دوسرا فعل مضارع ہو اور پہلا فعل مضارع نہ ہو تو فعل مضارع کو جزم اور رفع دینا دونوں طرح جائز ہے۔ مثلاً اذ ما کتبت اکتب، جو تو لکھے گا میں بھی لکھوں گا۔ سوال، اسماء جازمہ کی تقسیم کیا ہے؟ جواب، اسماء جازمہ چار طرح کی ہیں۔ پوائنٹ 1،
دو من اور عین ذوی العقول کے لیے. پوائنٹ 2 دو ما اور ازما غیر ذوی العقول کے لیے. پوائنٹ 3 دو متا اور مہما زمان کے لیے. پوائنٹ 4 3 اینما انا اور حیثما مکان کے لیے. سوال اسماء جازمہ ذکر کرے. جواب اسماء جازمہ مندرجہ ذیل ہے: من، عین، ما، ازما، متا، مہما، اینما، انا، حیثما. 41 اور 9 50 ہو گئے. النوع الثامن 8ویں قسم اسماء ناصبہ. سوال سمائی عوامل کی 8ویں قسم کن اسماء کے متعلق ہے؟ جواب سمائی عوامل کی 8ویں قسم ان اسماء کے بارے میں ہے جو اسم نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نسب دیتے ہیں. سوال اسم نکرہ سے کیا مراد ہے؟ جواب اسم نکرہ سے مراد وہ اسم ہے جو غیر متعین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو. سوال تمیز سے کیا مراد ہے؟ جواب تمیز کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ جدا کرنے کے ہیں اور ایسا کرنے سے ابہام رفع دور ہو جاتا ہے. سوال اسم نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نسب دینے والے اسماء کتنے ہیں؟ جواب اسم نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نسب دینے والے اسماء 4 ہیں. پوائنٹ 1 اسم ناصب اشارٌ. سوال اسم نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نسب دینے والے اسماء میں سے پہلا اسم کون سا ہے؟ جواب اسم نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نسب دینے والے اسماء میں سے پہلا اسم اشارٌ، عشرون تا تسعون ہے، یعنی دہائیاں. سوال یہ کب عمل کرتا ہے؟ جواب جب ان کو احد، اثنان یا تسع کو مذکورہ دہائیوں کے ساتھ ترکیب دی جائے، یعنی مذکورہ سابق دہائیوں کے ساتھ ان کا اکائیوں کو جوڑا جائے تب یہ عمل کرتے ہیں. سوال واحد اور اثنان کو عشرٌ کے ساتھ ترکیب دینے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب واحد اور اثنان یہ دونوں تذکیر و تانیث میں ممیز معدود کے مطابق ہوتے ہیں. ممیز اگر مذکر ہو تو لفظ احد اور اثنان کو عشرٌ کے ساتھ ترکیب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کو مذکر لایا جائے، یعنی بتذکیر الجزئین. مثلاً احد عشر رجلاً 11 آدمی اور اثنا عشر رجلاً 12 آدمی. اور اگر ممیز مونث ہو تو دونوں جز مونث لانا ضروری ہے، یعنی بالتعنیث الجزئین. مثلاً احدی عشرۃ امرأۃ 11 عورتیں، اثنتا عشرۃ امرأۃ 12 عورتیں. احدی میں الف تانیث کی علامت ہے اور اثنتا میں تا. سوال ثلاثۃ تا تسعۃ کی عشرٌ کے ساتھ ترکیب کا کیا طریقہ ہے؟ جواب ثلاثۃ یا تسعۃ یہ اعداد معدود ممیز کے برعکس ہوتے ہیں. ان کی عشرٌ سے ترکیب مذکر میں اس طرح ہوگی کہ جز اول کو مونث لائیں گے اور جز ثانی کو مذکر. مثلاً ثلاثۃ عشر رجلاً 13 آدمی، اربعۃ عشر رجلاً 14 آدمی، خمسۃ عشر رجلاً 15 آدمی، تسعۃ عشر رجلاً 19 آدمی. اور مونث میں جز اول کو مذکر اور جز ثانی کو مونث لائیں گے. مثلاً ثلاث عشرۃ امرأۃ 13 عورتیں، اربع عشرۃ امرأۃ 14 عورتیں، تسع عشرۃ امرأۃ 19 عورتیں. سوال واحد اثنان کی عشرون تا تسعون کے ساتھ ترکیب دینے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب واحد اثنان کی عشرون یا تا تسعون کے ساتھ ترکیب عطف کے طریقے پر ہے، یعنی واو عاطفہ لا کر عطف لگائیں گے اور اس میں مذکر و مونث کا اعتبار بھی ہوگا. یعنی اگر ممیز مذکر ہو تو صرف واحد اور اثنین کی ترکیب میں جز اول کی تذکیر کے ساتھ. مثلاً واحد و عشرون رجلاً
21 آدمی، اور اسنان و عشرون رجلاً 22 آدمی۔ اور اگر ممیز مونس ہو تو جز اول کی تانیث کے ساتھ مثلاً 21 امرأتاً 21 عورتیں، اور اثنتان و عشرون امرأتاً 22 عورتیں۔ سوال: ثلاثۃ تا تسع کی 20 تا 90 کے ساتھ ترکیب کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: ثلاثۃ تا تسع کی 20 تا 90 کی ترکیب میں ممیز مذکر کی صورت میں پہلا جز مونس ہوگا۔ مثلاً ثلاثۃ و عشرون رجلاً 23 آدمی، اور اربعۃ و عشرون رجلاً 24 آدمی۔ اور ممیز مونس کے وقت پہلا جز مذکر ہوگا۔ مثلاً ثلاث و عشرون امرأتاً 23 عورتیں، اور اربع و عشرون امرأتاً 24 عورتیں۔ اسی طرح 99 و 90 تک ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اسم ناصب کم۔ سوال: اسم نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نصب دینے والے اسماء میں سے دوسرا اسم کون سا ہے؟ جواب: اسم نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نصب دینے والے اسماء میں سے دوسرا اسم کم ہے۔ سوال: کم کیا عمل کرتا ہے اور یہ ممیز اور تمیز کو کیا اعراب دیتا ہے؟ جواب: کم مبہم عدد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، استفہامیہ، اگر یہ معنی استفہام کو ضمن میں لیتا ہو تو اپنی تمیز کو نصب دیتا ہے۔ مثلاً کم رجلاً ضربتہ، تو نے کتنے آدمیوں کو مارا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، کم خبریہ، اگر معنی استفہام کو ضمن میں لانے والا نہ ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، کم اور اس کی تمیز کے درمیان فاصلہ ہو تو کم ممیز کو نصب دے گا۔ مثلاً کم عندی رجلاً، میرے پاس کتنے ہی مرد ہیں۔ دوسری صورت، کم اور اس کی تمیز کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو اس کا ممیز مجرور بالا اضافت ہوگا۔ مثلاً کم رجل ضربت، میں نے کتنے ہی آدمیوں کو مارا ہے۔ وکم غلمان اشتریت، میں نے بہت سے غلام خریدے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، اسم ناصب کعین۔ سوال: اسم نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نصب دینے والے اسماء میں سے تیسرا اسم کون سا ہے؟ جواب: اسم نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نصب دینے والے اسماء میں سے تیسرا اسم کعین ہے۔ سوال: کعین کس سے مرکب ہے اور اس سے کون سے عدد مراد ہیں؟ جواب: کعین کاف تشبیہ اور عین سے مرکب ہے۔ اس مرکب سے کم خبریہ کی طرح مبہم عدد مراد ہوتے ہیں، معنی ترکیبی مراد نہیں ہوتا۔ مثلاً کعین رجلاً لقیت، میں بہت سے مردوں سے ملا ہوں۔ اور کبھی کبھی اس میں استفہامی معنی شامل ہوتے ہیں۔ مثلاً کعین رجلاً عندک، تیرے پاس کتنے مرد ہیں۔ پوائنٹ فورتھ، اسم ناصب کذا۔ سوال: اسم نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نصب دینے والے اسماء میں سے چوتھا اسم کون سا ہے؟ جواب: اسم نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نصب دینے والے اسماء میں سے چوتھا اسم کذا ہے۔ سوال: کذا کس سے مرکب ہے اور اس سے کون سے عدد مراد ہیں؟ جواب: کذا کاف تشبیہ اور ذا اسم اشارہ سے مرکب ہے۔ اس سے مبہم عدد مراد ہوتے ہیں اور اس میں استفہامی معنی شامل نہیں ہوتے۔ مثلاً عندی کذا رجلاً، میرے پاس اتنے مرد ہیں۔ سوال: کعین اور کذا میں کیا فرق ہے؟ جواب: کعین اور کذا دونوں سے مبہم عدد مراد ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کعین کبھی کبھار استفہامیہ بھی ہوتا ہے لیکن کذا استفہامیہ نہیں ہوتا۔ سوال: اسماء ناصبہ ذکر کریں۔ جواب: اسماء ناصبہ مندرجہ ذیل ہے: عشر، کم، کعین، کذا۔ 50 اور 4 54 ہو گئے۔